يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ 118 آیت تک درس ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس میں جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور مر گیا، اس کے اعمال دنیا آخرت میں برباد ہو گئے اور یہ جہنم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی جہاد کی اللہ کے راہ میں، یہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اللہ غفور رحیم۔ یہاں سے سوالات اور ان کے جوابات، مسلمانوں کے سوال۔ یہاں یسألونک عن الخمر والمیسر، عرب کے سرزمین مکہ المکرمہ و مدینہ طیبہ میں یہ دو چیزیں بہت زیادہ تھیں، شراب نوشی اور جوا بہت زیادہ تھا۔ تو صحابہ کرام پیارے آقا دو جہان سے سوال کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ دین اسلام تو ایک پاکیزہ دین ہے، اور شراب میں انسان اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتا، جوئے میں بھی عجیب لڑائیاں، اور یہ عجیب سا مسئلہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت نازل ہوئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، محبوب آپ کہتے ہیں اس میں بہت بڑا گناہ ہے، جوئے اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی اس میں ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کے نفع سے ان کا گناہ بڑا ہے، ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ آیت آئی۔ پھر وہ پوچھنے لگے اس کے بارے میں کہ مزید اس کے اندر وضاحت ہونی چاہیے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، وہاں پہ کچھ شراب نوشی ہوئی، اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہے، نماز ایک صحابی نے نماز پڑھی، اس میں غلطی ہو گئی، لا اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، اس طرح کچھ الفاظ میں۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ یہ نشے کے بارے میں کچھ ایسے حکم ہو کہ کلیئر کٹ۔ تو یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 نکالیں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 91 اور 90۔ یہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تیسرا حکم، ایک پہلے سورہ بقرہ کا کہ اس کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں، شراب اور جوئے کے۔ دوسرا حالت نشے میں نماز نہ پڑھو، لیکن یہ نہ تھا کہ بالکل حرام۔ اب یہ تیسرا حکم، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب، اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر، والازلام، اور فال کے تیر، رجس من عمل شیطان، محض ناپاک ہیں شیطانی کاموں میں سے، فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یہ بات، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، کہ شراب اور میسر اور جوئے کے ذریعے، اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوتیں پیدا کرتے، وَيَصُدَّكُمْ، اور تمہیں روک لے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، خصوصاً نماز سے، فَعَلَنْ تُمْ، تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟
اس پر دیکھیں تو میں 2-3 باتیں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں کہ یار ایسے کوئی حکم نہیں ہے. یہاں دیکھیں کہ میں نے خود ایک شخص سے مجھ سے پوچھا کہ یار قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، حالانکہ اس آیت میں 10 طریقوں سے شراب حرام ہے، یاد رکھ لیں. شراب کا ذکر جوئے بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال نکالنے کی تیروں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ سب حرام ہے، لہذا شراب اور جوئے بھی حرام. نمبر 2، شراب کو نجس فرمایا، اور نجس ہر نجس جو ہے وہ حرام ہے. نمبر 3، شراب کو شیطانی کام فرمایا، اور شیطانی کام جو ہے وہ حرام ہے. نمبر 4، شراب پینے سے اجتناب کا حکم دیا، لہذا اسے اجتناب کرنا فرض ہوا، اور جس سے اجتناب فرض ہو اس کا ارتکاب کرنا حرام. 5، حصول فلاح کو شراب سے اجتناب پر معلق فرمایا، اس لیے اس سے اجتناب فرض اور اس کا ارتکاب حرام. کیوں کہ دیکھیں فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح کب پاؤ گے کہ ان سے باز رہو. نمبر 6، شراب کے سبب سے شیطان عداوت پیدا کرتا ہے، اور عداوت حرام ہے، اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، لہذا شراب حرام. کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. نمبر 7، شراب کے سبب سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے، اور بغض حرام ہے. نمبر 7 ہو گیا نا یہ، ہاں 8، شراب کے تاثیر سے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کی بندگی سے، اور اللہ کے ذکر سے روکنا جو یہ حرام. نمبر 9، شراب کی تاثیر سے شیطان نماز سے روکتا ہے، اور نماز سے روکنے والا کوئی بھی عمل ہو حرام. یہ آپ کے پاس ایک قاعدہ آ گیا، جو چیز فرض سے روکے وہ حرام، جو فرض کی تقویت دے، فرض کی طرف لے جائے وہ جائز. آخری، اللہ تعالیٰ نے استفہام انتہائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اس سے باز آنے والے نہیں ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ ہم اس سے باز آ گئے. اب بات کنفرم ہو گئی، شراب کے کتنے نقصانات ہیں، نشے کے کتنے نقصانات ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا، جو سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ہم انشاءاللہ پڑھ بھی چکے ہیں، دوبارہ بھی پڑھیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، یا ڈاکہ ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس وقت اس سے ایمان جو ہے نا وہ اس کے سے باہر ہوتا ہے، یعنی حالت ایمان. کیونکہ اگر وہ اس کو حلال جانے تو ایمان تو لوٹ کر بھی نہیں آتا، اگر توبہ کرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھتری کے طرح یہ ایمان انسان سے باہر آتا ہے. ایمان کرتے وقت یہ بدکاریاں کرتے وقت ایمان انسان سے باہر نکل آتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری کے حدیث سے حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب کو پکی کھجور اور چھواروں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے کہا خمر شراب یہ سب حرام ہو گیا. انس رضی اللہ فرماتے کہ انہوں نے سب دیج کے وغیرہ سب اون ڈھیل دیے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی 40 نماز نہیں ہوتی، اس کی 40 دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی. اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرمائے گا. اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے. پوچھا گیا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی، اور خمر پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، خمر کو انگور سے نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، خمر کو لادنے والے پر، اور جس کے پاس لا کر دلائی گئی سب پر لعنت کیے. ابو داؤد کی روایت ہے. اس قدر خطرناک جو ہے اس کے وہ نقصانات ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے ان کو 80 کوڑے مارو، اور چوتھی بار پیے تو انہیں قتل کر دو. ترمذی شریف کی حدیث ہے.
اور ایک اور حدیث ہے حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارو. ایک اور روایت ہے انہیں 80 کوڑے مارو. اچھا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہمارے ہاں شراب جو انگور سے بنتی ہے اس پر جو ہے وہ تھوڑا ہو یا کم ہو اس پر کیا ہے حد ہے. اس کے علاوہ جس سے پورا نشہ آ جائے تو وہ حرام ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خمر مطلقاً حرام کی گئی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر, اور ہر مشروب جس میں نشہ ہو مقدار نشہ وہ پی لے تو اس وقت جو ہے نا وہ حرام ہے. اگر اس کو نشہ نہیں ہوا تو وہ حرام نہیں ہوگا اور اس کو کوڑے بھی نہیں لگے. امام ابو یوسف نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور اسی طرح اس کے بہت سارے روایت آئے ہیں کہ ہمارا موقف یہ کہ جو شراب خمر انگور سے بنتے وہ مطلقاً حرام ہے, باقی جتنے مشروبات ہیں وہ جو ہے نا مطلقاً اس کے اوپر جو ہے وہ کوڑے وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں لگتے. تو اس پر بڑی تفصیل ہے, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ہم اس لیے اسے جو ہے وہ مختصر شارٹ کٹ بیان کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سوالات چلے جا رہے ہیں تو نشے کے بارے میں, اور یقیناً انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے کہ نشائی انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. دوسرے نشے بھی ہیں جو دوسرے ایک حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے کہ جس کی کثیر مقدار انسان کو نشہ دے ما اکثر کثیر فقلیل و حرام, تو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے, حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس لیے اس کے مقابلے میں وہ حدیث جو ابھی عبداللہ ابن عباس ہے کہ شراب جو ہے جو خمر سے اس کا تو تھوڑا مقدار بھی حرام, اس پہ سزا ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنے وہ ہیں نشاور چیزیں ہیں وہ اگر اس سے نشہ آ گیا تو پھر وہ سزا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جائز ہے کہ انسان جو ہے, ہم تو چھالیا سے بھی منع کرتے ہیں کیونکہ انسان کے جسم پر انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے. وہ نسوار کھائے, وہ سگریٹ پیے, وہ گٹکا, تمام پیسوں کی ضیاع ہے اور جسم کا نقصان ہے. تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا ارتکاب کرے. اب دوسرا سوال, جوا بھی جو ہے یہ حرام ہے. میں سر اس لیے کہتے ہیں کہ آسانی سے پیسے انسان جیتے, قمار بھی اس کو بولتے قمر سے کہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے, تو اس کے ذریعے کبھی پیسے گھٹتے, اور یہ بھی عرب میں بڑا, یہاں تک کہ لوگ اپنی بیویوں کو اس میں جو ہے نا دے رہے تھے, جائیدادیں دے رہے. ابھی بھی نشائی جو ہے نا ایسے کام کرتے ہیں کہ بس نشائی نہیں, جوا بھی اس سے بدتر ہے. تو یہ دونوں جو ہے الحمدللہ ہمارے ہاں تو جوئے میں تو نہیں دیکھتا, بہرحال کم ہے. عرب میں, عرب تو اب تو پتہ نہیں, لیکن پہلے تو یہ تو ان کا کام تھا بھائی, اس لیے تو وہاں تو اس پر رات دن یہ تو ابھی بھی. لیکن اس میں جو بعض چیزیں جو جس پہ شرائط لگ جاتے ہیں, شرط لگتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. اگر طرفین سے ہو, ایک طرف سے ہو جائز, یا جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ تو جیت گیا تو میں انعام وہ الگ ہے کہ جو جیتے گا اس کو دیں گے. شرط ہے کہ جو جیتے گا تو یہ جوئے میں نہیں آتا. سمجھ آئے؟ اس میں بہت سارے سوالات جوابات ہیں. بہرحال انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, جو حلال ذرائع اس کے ذریعے جو ہے نا وہ زندگی گزار, اس کے حلال کمائے. اب دوسرا سوال اسی آج کے سبق میں, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہاں آیت نمبر 115 میں یہاں بھی تھا یسألونک ماذا ينفقون. ایک ہوتا ہے مصرف کہ کس پر خرچ کریں, اور ایک ہوتا ہے کیا خرچ کریں. تو وہاں تھا اس کا جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, وہاں مصارف بتایا گیا حج. حالانکہ سوال یہ ہے ماذا ينفقون, وہ کیا خرچ کریں. یہاں بھی ہے ویسألونک ماذا ينفقون, وہ کیا خرچ کریں. یہاں جو ہے کیا خرچ کریں, مال, کون سا مال, اور وہاں کس پر خرچ کریں. دونوں کو الگ الگ, ٹھیک ہے نا, ماں نے بتایا گئے. تو وہاں والدین اور رشتہ دار, یتیم, مساکین اور مسافر. اور یہاں آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, آپ فرما دیجئے قل العفو, جو ضرورت سے زائد ہو. اس کے 3 معنی, گناہوں سے درگزر کرنا, میانہ روی کرنا, یہاں میانہ روی ہے. اور تیسرا معنی ہے لوگوں سے احسان کرنا.
تو بعد میں جو پاکستان میں یہ سوشلزم وغیرہ شروع ہو گیا تھا وہ اسی آیت کو انہوں نے لیا کہ بعض جو مال ہو وہ سرکاری ہوگا، کوئی اپنے مال کا وہ نہیں ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہ موقف تھا کہ بھائی بس جتنا آپ کا ایک دن کا گزار ہے، حالانکہ بہت سارے مفسرین نے لکھا یہ آیت منسوخ ہے زکوٰۃ سے، ہاں صدقہ خیرات جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ پھر وہ الگ الگ افراد ہے۔ شان صدیق اکبر یہ تھی کہ اس نے پورا مال خرچ کر دیا، لیکن وہ شان والے تھے۔ جیسے اصحاب صفات ہے تو اس کے پاس ایک کا انتقال، اس کے پاس 1 دینار پایا گیا، حضور نے فرمایا جہنم کا 1 داغ، اس طرح کوئی حدیث ہے نا۔ پھر ایک کے پاس 2 دینار پایا گیا، بولے جہنم کے 2 داغ۔ تو کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ دنیا مافیہا کو انہوں نے الوداع کر دیا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طالب علم میں، اور بالکل کن فی الدنیا ازہد فی الدنیا یحبک الناس، دنیا کو سے کنار کش ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو اس لیے ان کے لیے، ورنہ ایسے نہیں ہے آپ رزق کے حلال جمع کریں، اسے حج کریں اور مسجد بنا، اس طرح کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتنا خرچ کرو جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ خود بھی کسی کے سامنے پھر ہاتھ نہیں پھیلاؤ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو پھر حیران پریشان بیٹھ جائے۔ ہم آج ہاں بخاری میں پڑھا رہے ہیں کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں مال کو جو ہے نا وہ اتنا خرچ کر، بولے نہیں، بولے آدھا خرچ کر، بولے نہیں، بولے ایسے نہیں، بولے 1/3 بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے۔ تو بولا آپ اچھا ہے کہ تم لو اپنے ورثاء کو ایسے چھوڑو گے، کل وہ ہاتھ پھیلائیں کسی کے سامنے کہ تو اس کو دولت مندی کی حالت میں چھوڑ دیں۔ تو اب بہترین خرچ ہے کہ اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر یہاں سے کرے، باقی جتنا زائد ہے اسے آپ خرچ کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت۔ زکوٰۃ الگ ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سوچو۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہر امن فرمائے۔ انشاءاللہ آگے پھر ایک سوال ہے یتیموں کے بارے میں، اور پھر مشرک عورتوں سے اور یا مسلمان مشرک مردوں سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک آج کل معاشرے میں ایک وہ چل رہا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کریم اللہ سے دعا ہے میں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہر امن فرمائے۔ بڑے اچھے اچھے سوالات ہیں اور تفصیلی جوابات ہیں، ہم اس کو مختصر بیان کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ یہ پیارے پیارے تعلیمات قرآن پاک، ہم قرآن پاک کے ہم ان کو سن کر اس پر عملی میدان میں سرگرم رہیں اور آپس میں متحد ہو کر اس قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں۔ کریم اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔